اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے راہ بتلاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی، اور وہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ پوری طرح کامیاب ہیں اور پوری طرح بامراد ہیں۔ ان آیتوں کے اندر ایمان والوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں، متقین کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس میں دو باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز یا تو غلط ہوگی یا پھر سمجھنے والا اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا ہو۔ تو پہلی بات کی تو یہاں پر مکمل تردید ہے کہ اس کتاب میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ شک و شبے کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ قرآن کریم کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا تھے، جیسا کہ کچھ آیتوں کے بعد ایک آیت آئے گی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہاں پر اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا تھی کہ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور صراط مستقیم کے لیے ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ ہم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، ہدایت کا راستہ ہمیں بتلا دیا کہ وہ دعا جو تم نے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم میں، وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس لیے ذالکہ یہ اشارہ کرتا ہے
ذالکہ کے معنی ہیں وہ کتاب، حالانکہ کتاب ہمارے سامنے ہے، ہونا چاہیے یہ کتاب، لیکن فرمایا وہ کتاب، مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا اس کتاب کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ رہنمائی کرنے والی ہے۔ ہم نے دعا مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، تو فرمایا یہ ہدایت کرنے والی ہے، ہدایت کے معنی رہنمائی کرنے والی ہے، راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اب یہ کتاب تو ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ہے، اگر کسی کو ہدایت نہیں مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب میں کوئی کمی ہے، کتاب میں کچھ نقص ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح اس انسان کو جس کو صفراوی بخار لاحق ہو، صفراوی بخار کے اندر مزہ، منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو جس انسان کو صفراوی بخار لاحق ہو جائے اس کو بہترین میٹھی مٹھائی کھلاؤ تو وہ کہے گا یہ مٹھائی تو کڑوی ہے، اس میں مٹھائی کا قصور نہیں ہے، مٹھائی تو میٹھی ہے لیکن اس کے زبان کا ذائقہ بدل چکا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو بخار آیا ہوا ہے، اب یہ پہلے اپنے بخار کا علاج کروائے اس کے بعد اس مٹھائی کو کھائے گا تو یہ مٹھائی اس کو میٹھی لگے گی۔ ایسے ہی قرآن کریم تو ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ راستہ بتلانے والی کتاب ہے، لیکن کسی کو راستہ نہیں دکھ رہا ہے، کسی کی رہنمائی نہیں ہو رہی ہے، کسی کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت نہیں مل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب کے اندر کوئی کمی ہے، کتاب تو ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاج کا علاج کریں، ہم اپنی طبیعتوں کا علاج کریں، ہم اپنے اندرونی جو دل پر سیاہ دھبے لگے ہیں ان کو ہم دھوئیں کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر۔ اس لیے ہمیں بتایا تھا ایک اصول کیا تھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرما دی کہ یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، کن کی؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب صفات ذکر کی ہے، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ سے ڈرنے والوں کی، متقی لوگوں کی پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی کی پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں پر کرو گے ویسا بدلہ آخرت میں پاؤ گے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کے اور بعد کے لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ یہ غیب پر ایمان لانا، یہ غیب پر ایمان لانا، یہ متقیوں کی پہچان ہے، متقیوں کی صفت ہے۔ اور دوسری صفت کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اقامہ یقیمو کے معنی ہوتے ہیں سیدھا کرنا، نماز کو سیدھا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، خضوع کے ساتھ، اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، پورے اہتمام کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ متقی کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اب وہ مال ہو یا دیگر صلاحیتیں ہوں، ساری صلاحیتیں وہ استعمال کر رہا ہو بھلائی کے کاموں میں۔ تو یہ تین صفتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے۔ ایک تو وہ تھے جو مشرکین تھے، جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس آیت میں انہی مشرکین کا بیان ہے
اس آیت میں انہی مشرکین کا بیان ہے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. بتوں کو تیار کر رکھا ہے، یہ فلاں چیز کا بت ہے، یہ فلاں چیز کا بت ہے، یہ بارش کا بت ہے، یہ رزق کا بت ہے، یہ بت بنا رکھے ہیں اور اللہ کو مانتے تھے. تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو یہ کتاب رہنمائی کرے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 صفات اور اپنے اندر پیدا کرے. غیب کی باتوں پر ایمان رکھے، یقین رکھے، اور نماز کو قائم کرے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرے. یہ 3 صفات بیان کی ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو مشرکین تھے، اب اسلام لے آئے. آگے جو دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو یہودی تھے، نصرانی تھے، ان کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اہل کتاب میں سے جو لوگ تھے یعنی یہودی اور نصرانی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے سے نبیوں کو مانتے ہو، ان کی جو کتابیں اللہ کی طرف سے دی گئی اس پر تمہارا ایمان ہے، اس پر تم عمل کرتے ہو، تو ہم اس سے روک نہیں رہے ہیں. بس یہ کتابیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، اب آخری جو کتاب آئی ہے اس پر ایمان لے آؤ اور اس پر بھی ایمان رکھو. قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، اور جو کتابیں پہلے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھو. اس پر ایمان رکھنا ہے. ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے پہلے پیغمبروں پر سب کا سب سچا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرنا ہے. اس لیے یہاں پر یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بات ہے، اس لیے یہاں پر کتاب کا ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کا ذکر فرمایا. اور یہاں پر ایک بات الگ سے ذکر فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حالانکہ جو غیب کی بات تھی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں جو تھا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو غیب کے اندر آخرت تو آ گئی نا، آخرت غیب کے اندر آ چکی ہے. یہاں پر الگ سے آخرت کو ذکر کرنا، اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ ایمان کے اجزاء کے اندر سب سے اہم جز ہے. اگر آخرت پر انسان کا مکمل یقین ہو تو پھر دنیا کی ساری بہراروی سے بچ جائے گا، اور سارے اچھے کام کر رہا ہو اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہو تو وہ برائیوں سے نہیں بچ سکتا. یہ آخرت پر یقین ہی ایک ایسی دولت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کی گٹھیوں میں برائی تھی، جو برائی کے کھوگر تھے، لیکن آخرت کا یقین ہی ایک ایسی دولت ہے جس نے ساری برائیوں سے ان کو بچا لیا. اگر یہ یقین صحیح معنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ یقین ہو جائے تو انسان پھر مجمع میں اور محفلوں میں جس طرح گناہوں سے اور برائیوں سے بچتا ہے، تنہائیوں میں بھی گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے والا بن جائے گا. ہاں، ایک دوسری بات اس کے اندر یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی. پہلوں کا تو ذکر ہے، حالانکہ جو کتاب پہلے نازل ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو تو پتہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. تو جو بات پتہ تھی اس کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو پہلے کی کتابوں کا، پہلے کے پیغمبروں کا تذکرہ تو کر دیا، لیکن بعد کے کسی کا تذکرہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے. اب اگر کوئی انسان
کھڑا ہو جائے، وہ شکیل بن حنیف ہو یا کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے یا کسی پیغمبر کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے یا کوئی قادیانی آ کے دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں یا میں نبی کے بعد ایک پیغمبر ملعون خبیث قادیانی آیا تھا اس کو مانتا ہوں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں پہلے کی بات تو پتہ رہتی ہے، بعد کی بات پتہ نہیں رہتی ہے، تو بعد کے بارے میں بتانا تھا، جیسا کہ دوسرے نبیوں نے بتایا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، ہدیے لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے، مہر نبوت ہوگی پشت پر، یہ سب نشانیاں جو ہیں پہلے کے پیغمبروں نے بتائی تھی۔ تو بعد میں اگر کوئی آتا تو یہاں پر بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا، پہلے کی کتابوں کا تو تذکرہ کر دیا، بعد میں کوئی کتاب نہیں ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کی یہ آیت دلیل ہے۔ اور جہاں بھی قرآن کریم میں تقریباً 40 سے 50 جگہ اس طرح کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، کتابوں کا ذکر ہے، پچھلے پیغمبروں کا ذکر ہے، وحی الہی کا ذکر ہے، کہیں پر بھی بعد کی کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے، 40 سے 50 جگہ پر یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس میں آخرت کے بارے میں، آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں اور گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے کے بارے میں زور دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو پوری طرح کامیاب اور بامراد ہیں۔ اب خلاصے کے طور پر یہ سمجھیے کہ الف لام میم یہاں سے ذکر فرمایا کہ یہ قرآن کریم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ رہنمائی کرتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ کتاب ان کی رہنمائی کرے گی۔ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہے، اور آخرت پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو پوری طرح کامیاب اور بامراد ہیں۔ تو اب ہدایت لانے کے لیے ان صفات کا پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ صفات اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو ان صفات کے حامل ہیں، اور ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ یہی پیغام دیا گیا تھا ہمیں انعمت علیہم میں، اور یہی پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں۔ اور یہ کامیابی کون سی ہے؟ ایک کامیابی تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایک کامیابی یہ ہے کہ اللہ مرنے کے بعد آخرت میں جنت عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے تو دو اجر ہیں، ایک تو پچھلے پیغمبروں پر ایمان لانے کا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ تو یہ الگ سے اس لیے ان کے بارے میں ذکر فرمایا، اس لیے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن ہدایت نامہ ہے، گائیڈ لائن ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت تو ملتی ہے، لیکن کن لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، وہ صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یہ کتاب ہمیں تحت الثری سے اٹھا کر جو ہے اوج ثریا پر پہنچا دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کے مطابق جینے مرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی قرآن کی ہدایت کی روشنی ہمارے سینوں میں منور فرمائے، قرآن کا نور اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں بھر دے، آمین۔